چے گویرا ارجنٹینا کا انقلابی لیڈر تھا۔ چے عرفیت ہے، وہ 14 جون 1928 کو ارجنٹائن میں پیدا ہوا۔ چے گویرا 1954 میں میکسیکو چلا گیا، وہاں ایک سال تک جنرل ہسپتال میں الرجی کا شعبہ سنبھالنے کے بعد 1955 میں اس کی ملاقات کیوبا کے نئے ابھرتے انقلابی لیڈر فیڈرل کاسترو کے بھائی راؤل کاسترو سے ہوئی، جس نے اس کی سوچ سے متاثر ہو کر بعد میں اسے اپنے بھائی سے ملوایا۔ اس ملاقات کو اگر چے کی زندگی کا نقطہ آغاز کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ دونوں نے متضاد شخصیت ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو کافی متاثر کیا اور چے نے کاسترو کی تحریک میں شمولیت اختیار کر لی۔ دونوں کا نشانہ امریکی نواز کیوبن حکمران باتیستا تھا، جو ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ یہ تحریک تقریباً 4 سال چلی۔ اس دوران چے نے باقاعدہ گوریلا ٹریننگ بھی لی اور اس میں بہت کامیاب رہا۔ کاسترو بھی اس کی قابلیت اور ڈسپلن سے بہت متاثر تھا، یہی وجہ تھی کہ کچھ ہی عرصے میں اسے اپنا دست راست بنا لیا۔ چے جیسے انقلابیوں کی بدولت ہی وہ وقت دور نہ رہا جب 1959 کی پہلی صبح کٹپتلی حکمران ملک چھوڑ کر فرار ہونے پر مجبور ہو گیا۔ انقلابیوں کی حکومت آئی تو انہیں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ چے کو صنعت اور خزانے کی وزارتیں دی گئی، مگر انقلابی جدوجہد کے مقابلے میں اصلاحات کا کام نہایت دشوار ثابت ہوا، خصوصاً جب امریکہ بہادر ان کے گرد گرا تنگ کر رہا تھا اور طرح طرح کے معاشی پابندیاں عائد کر رہا تھا۔ اس دوران چے نے کافی کوشش کی، کئی ملکوں کے دورے کیے اور بڑے بڑے مگرمچھوں سے زمینیں چھین کر غریبوں میں تقسیم کی، مگر ان اصلاحات کے خاطر خواہ نتائج نہیں نکل سکے اور اسے پس پردہ جانا پڑا۔ یہی وہ وقت تھا جب اس کے اندر پھر انقلابی باغ نے سر اٹھایا اور اس نے ان معاشی مغزماریوں میں سے سر کپانے کی بجائے کانگو کا انتخاب کیا، جہاں ایک اور امریکی کٹپتلی حکومت کے خلاف تحریک چلنے لگی تھی۔ 1965 کی شروعات میں جمہوریہ کانگو پہنچا، اس کے ساتھ اس کے درجن بھر وفادار ساتھی بھی تھے۔ یہاں اس کے آنے کا مقصد یہاں تحریک چلانے والوں کو اپنا تجربہ منتقل کرنا اور ان کے ساتھ مل کر جدوجہد کرنا تھی، مگر ابتدا ہی میں اسے مایوس ہونا پڑا۔ یہ کیوبا نہیں تھا۔ یہاں انقلابی پرغزم اور ڈسپلن کے پابند تھے، جبکہ عوام بھی ان کے لیے اچھے جذبات رکھتے تھے۔ کانگو میں تحریک تو شروع تھی، مگر لوگوں میں وہ ڈسپلن اور جذبہ موجود نہیں تھا جو کسی تحریک کی کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے یہاں کی زبانیں بھی نہیں آتی تھی، جس کی وجہ سے اپنے خیالات اور منصوبوں پر دوسرے لیڈروں کے ساتھ اظہار خیال کرنے میں اسے مترجم کی خدمات لینی پڑتی تھی، جبکہ CIA بھی اسی علاقے میں پوری طرح سرگرم تھی، جو اپنے جدید مواصلاتی آلات کی مدد سے ان کے اکثر پلان پہلے سے جان لیتی تھی۔ چے وہاں تقریباً 7 مہینے رہا اور آخر میں بیمار پڑ گیا۔ وہ مقامی گوریلا لیڈروں کی نااہلی اور عوام کی انقلاب میں غیر دلچسپی سے حد درجے مایوس ہوا۔ اگرچہ وہ آخری دم تک وہاں رہ کر لڑنا چاہتا تھا، مگر کاسترو کے خصوصی پیغاموں نے اسے وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ صحت بہتر ہوتے ہی چے گویرا نے اگلی سرگرمی کے لیے بولیویا کا انتخاب کیا، جہاں ایک اور امریکن نواز حکومت عوام کا خون چوس رہی تھی۔ وہ 1966 کے آخر میں بولیویا پہنچا اور ایک پہاڑی علاقے سے تقریباً 50 ساتھیوں کی مدد سے تحریک شروع کی، اور شروعات میں اسے کافی اچھی کامیابیاں ملی اور کئی جھڑپوں میں بولیوین آرمی کو شدید نقصان پہنچایا، جو بعد میں اس کی موت کا اصل سبب بنا، کیونکہ اس نے انہیں کافی زخم پہنچائی تھی۔ مگر یہاں وہ جو پلان لے کر پہنچا تھا، ان میں کئی باتیں اس کی توقعات کے برخلاف تھی۔ ان میں سے ایک عوامی سپورٹ کی توقع تھی، جو کانگو کی طرح یہاں بھی نہ ہونے کے برابر تھی، بلکہ یہاں تو عوام میں سے ہی اکثر حکومت کے مخبر تھے۔ دوسرے، اسے یہ توقع تھی کہ صرف بولیوین آرمی سے مقابلہ ہے، مگر یہاں آ کے اسے پتہ چلا کہ امریکہ یہاں بھی پوری طرح موجود ہے اور اسے بولیوین آرمی کے ساتھ ساتھ امریکن کمانڈوز کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا دھچکا اسے یہ پہنچا کہ کیوبا کے ساتھ اس کا ریڈیو رابطہ منقطع ہو گیا اور یوں مزید سپورٹ کی توقع بھی نہیں رہی تھی۔ 7 اکتوبر 1967 کی صبح ایک مقامی مخبر نے قریبی فوجی اڈے پر پرچے اور اس کے ساتھیوں کے ٹھکانے کی اطلاع دی، جس پر فوج حرکت میں آ گئی۔ امریکن CIA جو کانگو سے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی تھی، اس آپریشن میں بولیوین افواج کی بھرپور مدد کر رہی تھی۔ پھر پلان بنا کر چے اور اس کے ساتھیوں کے گرد پہاڑوں میں گھیرا تنگ کیا گیا۔
تقریباً 1800 فوجیوں نے اس مشن میں حصہ لیا. CIA انہیں گائیڈ کر رہی تھی. 6 اور اس کے ساتھیوں نے اگرچہ مقابلہ کیا مگر وہ مٹھی بھرتے جلد ہی مارے گئے. 6 زخمی ہوا اور ایک گرفتار کر لیا گیا. پھر اسے پوچھ گچھ کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر لیا گیا جہاں اگلے روز شام تک اس پر کئی بار کوشش کی گئی تاکہ وہ منہ کھول دے مگر بقول ایک فوجی کے زخمی ہونے کے باوجود 6 بالکل مطمئن بیٹھا ہوا تھا اور کسی گھبراہٹ کے بغیر سب سے آنکھیں ملا کر انہیں گور رہا تھا. اس کی آنکھوں میں ایسی رعب اور چمک تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی اس سے صحیح نظر نہیں ملا پا رہا تھا. آفیسر آ جا رہے تھے اور اس سے پوچھ گچھ کر رہے تھے مگر وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا. البتہ اس نے اپنے لیے تمباکو ضرور طلب کیا جو میں نے اسے فراہم کیا. اس پر وہ کافی خوش ہوا اور میرا شکریہ بھی ادا کیا. پھر جب 2 دن تک اس پر مغزماری کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا تو اس کی رپورٹ صدر کو دی گئی جس نے کسی ممکنہ پریشر سے بچنے کے لیے اس کی فوری موت کا حکم صادر کر دیا. CIA چاہ رہی تھی کہ اسے پاناما منتقل کیا جائے تاکہ وہاں ان کی اسپیشل ٹیم اس سے مزید تفتیش کرے مگر صدر کو ڈر تھا کہ اگر وہ فرار ہو گیا تو شاید پھر وہ ہاتھ نہ آئے اور اس کی حکومت پھر خطرے میں پڑ سکتی ہے. لہٰذا اس نے اپنا حکم برقرار رکھا. آرڈر کی تکمیل کی گئی اور اسی شام اسے ایک شرابی جلاد کے حوالے کیا گیا جو جنگ میں اپنے 3 ساتھی کھو چکا تھا اور 6 کو ان کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا. جب وہ 6 کے سامنے پہنچا تو 6 نے اسے اکسایا. وہ ایک آسان موت کی توقع کر رہا تھا مگر شرابی جلاد نے پلان کے مطابق آڑی ترچی 9 گولیاں برسائی اور اسے بڑی اذیتناک موت سے دوچار کیا. ان کا منصوبہ یہ تھا کہ 6 کو واپس اسی مقام پر پھینک کر بعد میں اعلان کیا جائے کہ وہ مقابلے میں مارا گیا تھا کہ اس طرح ٹرائل نہ کرنے کے الزام سے بچا جا سکے. چیگویرا کو مرے کئی دہائیاں گزر چکی ہیں مگر وہ ابھی تک لوگوں کے دلوں میں اپنے اصول، قابلیت، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بغاوت اور انقلابی سوچ کی وجہ سے گر کیے ہوئے ہیں. اس کی مشہور تصویر جو 1960 میں کھینچی گئی ہے غالباً دنیا میں سب سے پرنٹ ہونے والی تصویر ہے جو تقریباً ہر جگہ دکھائی